إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی 18 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فضل الجلسة للتعبد في المسجد۔ مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرنا، وقت گزارنا، اس کی فضیلت اور ایسے ہی اس کی اہمیت۔ اللہ نے جہاں کلام مجید میں احکام صیام بیان کیے ہیں، روزے سے متعلق، اسی میں مسجد کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اسلام والوں کا، ایمان والوں کا شعار اور ایمان کی جلا یا ایمان کی تر و تازگی اور اس کی مضبوطی، اس کا محور اور اس کا مرکز ہے یہ اللہ کا گھر۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، 187 کا ٹکڑا ہے سورہ بقرہ کا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ روزے کی حالت میں جو روزہ فاسد کرنے والی اشیاء ہیں اس میں سے مجامعت بھی ہے، مباشرت بھی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انسان روزے کی حالت میں اپنی شہوت پر بھی قابو رکھے، اور جب وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تب اس کا اور خاص خیال کریں۔ روزے میں اللہ نے مسجد کا بھی لفظ استعمال کیا اور اعتکاف کا لفظ استعمال کیا۔ ابھی تقریباً 2 ہی دن کے بعد یہ جو عظیم الشان اسلام کا ایک شعار ہے، اللہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک مومن اپنے ایمان کو مضبوط کرنے یا اپنے دین کو اور ثابت رکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کرے گا۔ حالانکہ یہ عبادت لازم، فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث کی دلیلیں یہ بتلاتی ہیں کہ جب سے یہ عبادت اللہ نے آپ کو سکھائی تب جتنے رمضان آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت ضرور کی۔ 1172 1173 یہ صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، اور ایسے ہی 1938 صحیح بخاری کا، اور 2026 یہ بھی صحیح بخاری کا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری عشرہ مسجد کے اندر باقی رہ کے، ٹھہر کر کے اعتکاف کیا، اور آپ کی زندگی میں جتنے رمضان آئے 2 ہجری سے روزہ فرض، سن 2 ہجری سے روزہ فرض ہوا، وہاں سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بقید حیات رہے آپ نے ہر رمضان اس کا آخری عشرہ عبادت کے لیے وقف کیا۔ کہاں کیا؟ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت۔ اور یہ وہ سنت رہی کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اسے زندہ رکھا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ کی زوجات محترمات امہات المومنین نے آپ کے ساتھ بھی یہ عمل کیا، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگی میں جتنے رمضان آئے امہات المومنین کی زندگی میں، تب بھی انہوں نے بھی رسول اللہ کی اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ اسی لیے یہ عنوان آج کے جمعہ کا متعین کیا گیا کہ اس گھر میں، یعنی اللہ کا گھر، یہاں ٹھہر کر کے انسان عبادت کرے تو اس کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسجد میں ہو، بغیر مسجد کے اعتکاف نہیں ہو سکتا، اور وہ مسجد بھی ایسی ہو جہاں جمعہ کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہو، مسجد جامعہ۔
اگرچہ روزہ اعتکاف کی شرط نہیں، لیکن روزے سے رہنا اعتکاف میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں احکام سیام بیان کیا، روزے کے احکام، اسی بیچ میں مسجد کا تذکرہ کیا کہ لوگ مسجد میں رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو محبوس کر لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اس مہینے سے مسجد کا تعلق نتیجہ اور انجام کے ناحیے سے یکساں ہے۔ روزہ جس کا نتیجہ ہے اللہ کا تقوی، یہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے 183 نمبر کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی رہتا کہاں، روزے سے اس کو تقوی ملتا ہے۔ لیکن اب اگر یہ تقوی جو روزے سے حاصل کیا پوری زندگی اس کو سلامت رکھنا ہے، پوری زندگی متقی بننا ہے، تو پھر اس کے لیے انتظام اللہ نے کیا۔ حدیث آتی ہے، یہ 330 نمبر کی ترغیب و ترہیب کی، المسجد بیت لکل تقی، غور سے سنیں، مسجد ہر ایک متقی کا گھر ہے۔ جو آدمی مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، کیا کھانے پینے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ جتنا وقت وہ گھر میں رہتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے، گھر میں رہ کر کے اسے اطمینان ملتا ہے، گھر کی طرف اس کا جانا یہ اس کی سب سے بڑی چاہت ہوتی ہے۔ سفر پہ اگر انسان نکلتا ہے تو اس کی دیری نہ خواہش کیا ہوتی ہے، جتنا ممکن ہو سکے اہل و عیال کی طرف لوٹے، اپنے گھرانے کی طرف جائے۔ ویسے ہی ایک انسان مسجد کو اپنا گھر سمجھتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، یہاں سے نکلتا ہے یہاں واپس دوبارہ آنے کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ایک ٹکڑا استعمال ہوا 1031 صحیح مسلم کی، 7 خوش نصیبوں کو اللہ عرش کے سائے جگہ دے گا، جس میں ایک شخص کی خوبی بتائی گئی، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو۔ یہ فین ہے نا، اسے سمجھیں گے تو آپ کو اس حدیث کی تعبیر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر یہ رک جائے نا، اس کو پش کیجئے، یہ حرکت کرے گا دائیں بائیں آگے پیچھے، اور اس کے بعد جہاں اس کو لٹکایا گیا ہے مرکزی جگہ سینٹر، وہیں پر آ کر کے ٹھہر جائے گا۔ اس کو آپ ہلائیں گے، پش کریں گے، اس کے بعد یہ اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائے گا۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، ایسا انسان جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، یعنی ایک مومن مسجد سے باہر جائے گا اطراف میں ضروریات کے بقدر، لیکن واپس مرکزی جگہ میں آئے گا اس کا دل، یعنی مسجد میں۔ اور پھر 251 نمبر کی حدیث کا ٹکڑا صحیح مسلم میں، یہ دل لٹکا کس لیے رہتا ہے؟ تو 3 عمل بتائے گئے، اس میں سے ایک عمل، اور یہ 3 اعمال انسان کے گناہ معاف کرنے والے اور اس کے درجات بلند کرنے والے۔ رسول اللہ نے ایک عمل کے بارے میں بتایا، انتظار الصلاة بعد الصلاة، یہ دل جو لٹکا ہوا ہے ایک نماز کا انتظار کرنے کے لیے، نماز پڑھی اب دوسری نماز کا انتظار۔ تو روزے کا مقصد اللہ کا تقوی ہے،
اور یہ گھر مسجد ایک متقی کا گھر ہے. جو آدمی مسجد میں زیادہ وقت گزارے گا عبادت کے ناحیے سے، اس کے تقوی کو اللہ مستحکم مضبوط بنائے گا. اور ایسے ہی انسان کے روزے اس کے گناہ کا کفارہ ہے. روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں نا. 748 رمضان کو رمضان کس لیے کہا گیا؟ رمضان کا لفظی معنی ہے جلا دینا، نظر آتش کر دینا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، چاشت کی نماز جو 3 وقت میں پڑھی جاتی ہے. سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد صلاۃ الاشراق کہا گیا، ناشتے کے وقت صلاۃ الضحیٰ کہا گیا، اور ایک وقت ہے ظہر سے کچھ دیر پہلے جب سورج میں گرمی آ جائے، اس کی روشنی میں تپش آ جائے، تب بھی پڑھی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الاوابین. صلاۃ الاوابین کا وقت ہے حین ترمض الفصال، جب سورج کی روشنی میں گرمی آ جائے. اور رسول اللہ نے جو لوگ آپ کے مخاطبین تھے ان کو سمجھانے کے لیے بتلایا، اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ اس گرمی میں جب ماں کے پیچھے چلتا ہے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ماں کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا، اس کے پیر میں جلن ہوتی ہے. اسی لیے اس جلن کو، اس تپش کو لفظ رمضا یرمزو اس سے ثابت کیا گیا. تو رمضان کا مطلب ہوا جلانا، رمضان کا مطلب ہوا نظر آتش کرنا. اللہ اس مہینے میں بنی آدم کے گناہ جلاتا ہے. اللہ اس مہینے میں بنی آدم کے گناہ مٹاتا ہے. اس لیے روزہ انسان کے گناہ کا کفارہ ہے. جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور مسجد کی حاضری بھی انسان کے گناہ کا کفارہ ہے. اسی لیے وہ حدیث جو جامع ترمذی کے اندر ہے 32 اور 33 نمبر کی 3233 یعنی 3233، یہ حدیث کا ریفرنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو لے کر کے اللہ کے سب سے قریب ترین فرشتے رشک کرتے ہیں، ان عمل پر بھی اور ان عمل کے کرنے والوں پر بھی. کون رشک کرتا ہے؟ جو مقرب ترین فرشتے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب. اب وہ اعمال میں سے ایک عمل کا نام لیا گیا الکفارات. الکفارات گناہ مٹانے والے، گناہ ختم کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکفارات اسے 3 صفت میں بیان کی. اس میں سے ایک صفت ہے المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں زیادہ ٹھہرنا، زیادہ رہنا، مسجد کے اندر زیادہ بیٹھنا. یہ کفارات میں سے ایک عمل ہے. من عاش بخیر مات بخیر، جو آدمی یہ عمل کرے گا جب تک جیے گا خیر سے جیے گا، اس کے ساتھ خیر جڑی رہے گی، بھلائی اس کے ساتھ لگی رہے گی، اور مرے گا تو بھی اپنے ساتھ بھلائی لے کے جائے گا. اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے یعنی کفارات والا عمل، جس میں ایک عمل ہے نمازوں کے بعد مسجد میں زیادہ ٹھہرنا، مسجد میں زیادہ وقت بتانا. اگر اس عمل کو کرتا رہا تو پھر جب دنیا سے جائے گا تو اللہ ایسا بنا کہ اس کو یہاں سے رخصت کرے گا. وَكَانَ مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بالکل گناہ سے پاک اور گناہ سے صاف.
تو یہ مسجد کا فائدہ ہے کہ انسان یہاں پر وقت گزارے تو اس کے گناہ مٹتے ہیں، روزے کا بھی وہی فائدہ ہے، یہ مماثلت ہے۔ اسی لیے اعتکاف کی عبادت کو رمضان کی بڑی عبادت قرار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس عبادت کو کیا، اور یہ عبادت اعتکاف کی مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ چلتے ہیں اس طرف کہ مسجد کا معنی ہم اور آپ یہ لفظ بار بار سنتے ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی بہت جگہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا 18 نمبر کا ٹکڑا سورہ جن کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی گئی، ایمان والوں کی نشانی بتائی گئی کہ یہ مومن ہیں۔ 18 نمبر کا ٹکڑا سورہ توبہ کا انما یعمر مساجد اللہ، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تعمیر بھی کرنا اور آباد بھی کرنا، یہ ایمان والوں کے ایمان کی نشانی ہے۔ مسجد کا معنی کیا ہوتا ہے لفظی اعتبار سے؟ سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ، ایک سجدہ، یہ تو جگہ ہے نا جہاں ہزاروں سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ انسان کے کتنے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، یا ایسے ہی اس کو کیا مقام دلاتا ہے۔ حدیث مشہور ہے صحیح مسلم کے اندر 81 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا قرأ ابن آدم آیت السجدہ فسجد اعتزل الشیطان فیبکی۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تراویح قیام اللیل میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، درمیان میں سجدہ تلاوت یہ آتا ہے، تو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کتنے لوگوں کو اس کی دعا آتی ہے یا نہیں آتی، یہ ہمارا شعور دین کے نہیے سے یا پھر دین کے نہیے سے ہماری لگن، ہمارا ذوق، ہمارا شوق کہ ہم نے دین کتنا سیکھا ہے۔ سجدہ تلاوت کی دعا ہے، سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھ سکتے اس سجدے میں، جو دعا ہے وہی دعا آپ کو پڑھنی ہے 1125، یا ایسے ہی دوسری جو حدیث کی کتابیں ہیں، مثلاً سنن نسائی کے اندر 1225، 1226، 1229، 1230، یعنی 5-6 حدیث امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی اور وہ دعا بتائی ہے۔ بہرحال یہاں پر وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ دعا ذکر نہیں کرتے، سجدہ تلاوت آتا ہے، ایک سجدہ ہے نا، وہ سجدہ نماز میں آئے تو نماز میں کرنا ہے، علاوہ نماز آئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو کرنا ہے، ایک سجدہ، نماز نہیں ہے پوری، یہ صرف سجدہ ہے۔ اور اس کے اوپر بشارت سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ کہتے ہیں ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر کے جب سجدہ کرتا ہے تو ابلیس ہٹتا ہے، دور بھاگتا ہے، اور پھر اپنی زبان سے رو کر کے کہتا ہے یا ویلتی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ اذا امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، ابن آدم کو اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، اب اس کو جنت مل جائے گی۔ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ، اور مجھے بھی ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا لیکن میں نے انکار کیا تو مجھے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کیا گیا، اور ایسے ہی جہنم کا طوق پہنایا گیا۔ ایک سجدہ جنت دلا سکتا ہے اگر اس سجدے میں واقعی انسان کی عبدیت ہو، وہ بندہ بن کے سجدہ کرے اللہ کے سامنے، اور ایک سجدہ چھوڑنے سے ایک انسان دوزخی بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ ایک سجدے کا انکار کیا ہمیشہ کے لیے دوزخی بنا۔ تو سجدہ ایک بھی ہو تو اتنا بڑا اجر ہے۔ 3402 سلسلے صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان العبد لیصلی خطایاہ مرفوعۃ علی رأسی، بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پورے پارٹس آف دا باڈی کے گناہ سر پہ آ جاتے ہیں، کھڑا ہوا نا، سر پہ آ گئے،
ہاتھ کے گناہ، پیر کے گناہ، زبان کے گناہ، لیکن یہ مٹیں گے کب؟ معاف کب ہوں گے؟ حدیث میں کہا گیا کلما سجد تحات عن یا تحاتت عن، جیسے جیسے سجدہ کرے گا یہ مصلی، ایک ایک سجدہ جتنے گناہ سر پہ آئے ہیں نا، ان سارے گناہ کو وہ سجدہ معاف کرتے جائے گا، معاف کرواتے جائے گا، یہاں تک کہ فَيَفْرُغُ مِن صَلَاتِهِ، اب یہ مصلی اپنی نماز سے فارغ ہوا، سجدہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث ہے، اس میں بھی سجدے کی فضیلت ہے۔ جب سجدے کی اتنی فضیلت تو جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے اس کی فضیلت کتنی ہونی چاہیے، اور ہے اس کی فضیلت۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ابھی ہم نے سنا متقی کا گھر مسجد ہے۔ مثلا انسان کو تقوی چاہیے، بازار میں نا کچھ چیزیں ملتی ہیں، ہمیں ضرورت ہو نہیں معلوم ہو تو دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ کسی کو پیٹرول چاہیے، اس کی بھی ایک متعین جگہ ہے، اور خورد و نوش کی اشیاء چاہیے کھانے پینے کی، اس کی بھی ایک مخصوص جگہ ہے، اور ایسے ہی دوائی چاہیے، اس کی بھی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں انسان پہنچے گا اور جو اس کو چاہیے وہ وہاں سے ملے گا۔ تقوی کہاں ملتا ہے؟ ایمان کہاں ملتا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث کے اندر ہے، تقوی اس گھر میں ملتا ہے۔ انسان جب اللہ کے گھر میں آتا ہے، عبادت کے لیے وقت گزارتا ہے تو اللہ اسے تقوی دیتا ہے، یہاں آتا ہے تو اللہ اسے ایمان دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے جب پوچھا کہ ایمان نام ہے دل کا، ایمان کہاں رہتا ہے؟ دل میں نا۔ ہم کسی کو کیسے سمجھیں کہ یہ مومن ہے؟ کیونکہ ایمان کے تین حصے ہیں، ایک دل سے تعلق رکھتا ہے، ایک زبان سے تعلق رکھتا ہے، ایک عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کا ظاہری عمل دیکھ کر کے بھی یہ کہنا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ دل کا حال تو وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ رسول اللہ نے ایک وصف بتایا 3093، یہ جامع ترمذی، اور اسی کتاب کے اندر 2617 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، ایک انسان کو دیکھو کہ وہ مسجد بار بار آتا جاتا ہے۔ کیوں آتا جاتا ہے؟ سونے کے لیے، یا پھر جو بھی ضروریات ہے اس کو پوری کرنے کے لیے۔ مسجد آتا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس کی روٹین ہے کہ وہ مسجد میں آتا ہی ہے، کبھی بھی آئے۔ یہاں پر صرف ایک اشارہ، آج معاش کی تنگی ہے نا، ہر کوئی شکایت کرتا ہے رزق تنگ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی عذاب ہی ہے۔ رب العالمین ہم اور آپ کو اس سے نکالے یا ہم پر رحم فرمائے۔ حالات بد سے بدتر ہیں معاش کے اور رزق کے۔ وجہ کیا ہے؟ اس گھر سے جتنی دوری ہوئی نا ہم اور آپ کی، اللہ نے ہمیں معاشی اعتبار سے تنگ کر دیا۔ ایک صحابی کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف، ان کا ریوڑ اتنا بڑا، کئی سو کلومیٹر تک جانور ایک ساتھ چلتے تھے، مدینے کی گلیاں ہی نہیں، کئی سو کلومیٹر تک جانور ختم ہی نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے مالدار، پہلے درجے کے مالدار، اور پہلے صف کے صحابہ میں سب سے بڑے مالدار۔ کیوں یہ مالداری ملی تھی؟ 3700 صحیح بخاری میں ایک بڑی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے۔ کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز تھی۔ کسی دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا، یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں شہید کیا گیا، زہریلا خنجر مارا گیا۔ جس وقت حضرت عمر کو احساس ہوا کہ کسی نے بہت شدت کے ساتھ ان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تو وہ نماز کی حالت میں غالباً سورہ نحل، سورہ یوسف اس طرح کی قرأت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ دونوں سورتوں کا نام موجود ہے۔ پھر جب نہیں سنبھلے
تو پیچھے ہٹے تھوڑا پیچھے، اور پیچھے جو ان کے بالکل مباشرتاً تھے ان کا ہاتھ پکڑا. فتناول ید یا فتناول ید عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا تھوڑا پیچھے ہو کر کے ایسے. ان کو معلوم ہے میرے پیچھے کون کھڑا ہے. نماز کون سی ہے؟ فجر کی. کہاں کھڑے ہیں عبد الرحمن ابن عوف؟ بالکل امام کے پیچھے. حضرت عمر ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور انہیں آگے کرتے ہیں، نماز مکمل کرو. نماز انہوں نے ہی مکمل کی. صحیح بخاری میں یہ پورا واقعہ. یہاں پر صرف عقل کو اس لیے جھنجھوڑنا ہے اور یہ بات بتلانی ہے، عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز میں امام کے پیچھے ہیں، پہلے صف کے نمازی ہیں. اور یہ صرف اس دن نہیں، ہمیشہ. اسی لیے تو ان کا ہی ہاتھ پکڑ کے آگے کیا نا. ان کو معلوم ہے کہ وہ جگہ عبد الرحمن ابن عوف کی، وہی ہوں گے. جب انسان پہلے درجے کا نمازی بنتا ہے اور اپنا وقت مسجد میں ایسے لگاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں مثالی بنانے کے لیے پہلے درجے کا مالدار بناتا ہے. ہم بنے پہلے درجے کے نمازی، پہلے صف کے نمازی بنے. ابھی کچھ دن رمضان کے بچے ہوئے ہیں، یہ صفے نورانی چہرے، یا پھر جو پہلے 10 دن مسجد پیک. جیسے جیسے رمضان اختتام کی طرف جاتا ہے ہم اور آپ مسجد سے دور ہوتے جاتے ہیں. الٹا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل نمونہ رسول اللہ. 22 نمبر کا 21 نمبر کا ٹکڑا سورہ احزاب کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. اللہ کے نبی جیسے جیسے رمضان خاتمے کی طرف جاتا کہ اب ختم ہوگا، آپ مسجد کے اندر اپنے آپ کو اتنا ہی زیادہ رکھتے تھے. آپ کی عبادت کا لیول اور بڑھ جاتا تھا، تقوی کا، زہد کا، ورع کا، تلاوت قرآن کا، ہر چیز زیادہ ہو جاتی. مسجد میں آپ نے اہل و عیال سمیت سب کو اکٹھا کیا. چلو مسجد میں یہ 10 راتیں پوری اللہ کے نام کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. سنت کے نام لیوا نام و نہاد ہم جیسے مسلمات جیسے جیسے رمضان خاتمے کی طرف جاتا ہے بازار کی طرف جاتے ہیں نا. کس کو لے کے جاتے ہیں؟ بچوں کو، اہل و عیال کو. رسول اللہ رمضان خاتمے کی طرف گیا تو مسجد کی طرف آئے، آپ بھی آئے، اہل و عیال کو بھی لے کے آئے. 1174 1175 دو حدیثیں صحیح مسلم کی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. پورے سال میں رسول اللہ نے اتنی عبادت کی ہی نہیں جتنی عبادت رمضان کے آخری عشرے میں کی. یہ گواہی ہے آپ کے گھرانے کی، یہ گواہی ہے ان کی جنہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ دوسری امہات المومنین بیان کرتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے مساجد پیک ہو جاتی ہے. اب رمضان میں داخل ہو گئے، مزہ چکھ لیا، اس کے بعد ہم اپنے روٹین پہ آ جاتے ہیں. بس جیسے پہلے تھے رمضان کے علاوہ ویسے ہی ہم ہو جاتے ہیں. تو رمضان جانے کے بعد بھی جو فجر کی نماز کی حاضری رمضان کی ہے، کیا علاوہ رمضان وہ حاضری ملتی ہے؟ اس لیے جب انسان مساجد سے دور ہوتا ہے تو دنیا میں بڑی مشکلیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ اسی لیے آپ کو بیان کیا گیا. بہرحال یہ مسجد انسان کے ایمان کی شہادت ہے. مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو پھر اس کے ایمان کی گواہی دو. اور اسی مسجد کا فائدہ ہے کہ انسان کو وہ اجر ملتا ہے جو اجر کسی دوسری عبادت پر آسانی سے نہیں ملتا. حدیث میں مسجد کا ہی لفظ ہے. 669 صحیح مسلم کی حدیث ہے. من غدا الی المسجد او راح، جو آدمی فجر میں آیا یا شام میں آیا
مسجد میں، کہاں؟ من غدا الی المسجد او راحا، جب وہ مسجد میں آئے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اعد اللہ له نزلا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کروائے گا۔ اور حدیثیں اتنی پیاری ہیں، 1169 سلسلہ صحیحہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من توضأ من بیتہ ثم اتا الی المسجد، گھر سے وضو کر کے مسجد آیا، اللہ کہتا ہے فہو زائر اللہ، یہ میرا مہمان ہے، وحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اللہ کہتا ہے یہ میرا مہمان میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اس کی خاطر کرنا، اس کی ضیافت کرنا۔ ہم اور آپ دنیا میں ان کے مہمان بننے کے بہت زیادہ چاہت مند رہتے ہیں، مسجد ہمیں اللہ کا مہمان بناتی ہے، لیکن یہاں ہماری حاضری بہت کم ہوتی ہے، اور آگے ایک انسان آتا بھی ہے نا تو پھر جاتا کیسے ہے؟ وقت کم ہے، اس لیے بس کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر یہ فضیلت بیان کی، جیسا کہ الترغیب والترہیب کی 86 نمبر کی حدیث ہے، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه كان له كاجر حاج، صرف مسجد آیا وضو کر کے، ارادہ یہ ہے کہ ایک بھلائی سیکھے گا یا بھلائی سکھائے گا، یہ گھر کی فضیلت ہے، اس گھر کی اتنی بڑی فضیلت اسے ایک مکمل حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ 586 جامع ترمذی کی حدیث، جو عمل کچھ لوگ کرتے ہیں ہم سب کو کرنا چاہیے، کیا ہے وہ؟ من صلی الغداۃ فی جماعہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ جماعت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ گھر میں ہوتی جماعت۔ مسجد جامع کا مطلب کیا ہے؟ جماعت والی مسجد، جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی مسجد میں آ کے پڑھے اور اس کے بعد بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، مشہور حدیث ہے نا، بار بار سنی ہے، اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر علماء کے قول کے مطابق 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس گھر کی برکت سے کتنا پائے گا؟ ایک مکمل عمرہ، ایک مکمل حج، اس کے برابر اجر ملے گا۔ بالکل صحیح حدیث 586 جامع ترمذی کا ریفرنس۔ اور یہ مسجد کی برکت ہے، مسجد کو ہٹا دیجئے، فجر کی نماز گھر میں پڑھیے اور یہی عمل کیجئے، واللہ اعلم۔ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث کے اندر تذکرہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اس لیے مسجد کا اہتمام، مسجد کا التزام جو آدمی کرتا ہے بہت برکتیں دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بتایا۔ پھر اس کے بعد یعنی 27 درجہ ہے، 25 درجہ ہے، پھر 654 نمبر کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ 2 کندھوں کے سہارے بھی اگر کوئی شخص مسجد لایا جاتا تو وہ ضرور آ جاتا مسجد کے اندر تاکہ اسے مسجد کی برکت مل جائے۔ یہ گھر اللہ کا تقوی ہے، یہ گھر اللہ کا ایمان کا محور ہے، ایمان کا مرکز ہے۔ اگر ہمیں اپنا رب چاہیے یعنی اللہ کہاں ملے گا تو یہ اس کا گھر ہے۔ 36 نمبر کا ٹکڑا سورہ نور کا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح اس طرح سے حدیث میں کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 284 نمبر کی، انما مساجد اللہ فی الارض
ہی بیوت اللہ، زمین میں مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ دنیا کے بڑے انسان سے ملنا ہو تو اس کے گھر کا پتہ پوچھا جاتا ہے، گھر کا پتہ معلوم ہو جائے تو انسان نوک کرتا ہے، جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی بڑے آدمی سے ملیں گے جو ہماری ضرورت ہے۔ کسی کو اللہ سے ملنا ہو، اللہ سے بات کرنی ہو، اللہ سے مانگنا ہو، یا ایسے ہی اللہ کو پہچاننا ہو تو اللہ کا گھر کون سا ہے؟ یہ مسجد ہے۔ اس لیے یہاں پر وقت گزارا جائے۔ امام مالک بن دینار جو مشہور تابعی ہیں وہ کہا کرتے تھے، اسے غور سے سنیے گا کیونکہ آج ہماری اور آپ کی حالت کیسی ہے۔ مثل المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ 2 دن کے بعد یہی عمل ہم اور آپ اگر طاقت رکھتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ کی سنت تو 10 رات ہے، لیکن جس کے پاس جتنی استطاعت، اگر ایک دن بھی کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کی سنت 10 رات ہے۔ 10 رات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ واقعی ایمان کے یا ایسے ہی درجات کے عروج پہ پہنچائے جائیں گے، کیونکہ وہ 10 راتیں اعتکاف کی آپ اسی گھر میں مسجد کے اندر ہی گزاریں گے، اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو سن لیجئے مومن کی مثال مسجد کے اندر کیسی ہوتی ہے۔ ہم نے شروع میں تو حدیث سنی نا وہ دل کے تعلق سے کہ ایک مومن کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، یہ مالک بن دینار کہہ رہے ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن بات ان کی ہے، تابعی ہیں، اسی لیے ان کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ مومن مسجد میں ویسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، پانی کے بغیر آپ مچھلی کو رکھ سکتے ہیں باہر؟ زندہ رہے گی، اگر نکالیں گے تو وہ بہت کوشش کرے گی تڑپ تڑپ کر اپنے گھر جانے کے لیے جہاں اس کی زندگی ہے، یعنی پانی میں جانے کے لیے، لیکن اگر وہ جا نہ سکی تو پھر مر جائے گی۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ فِي الْمَسْجِدِ كَمَثَلِ الْعُصْفُورِ فِي الْقَفَصِ۔ منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی چڑیا پنجرے کے اندر رہتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے ڈور کھولا پھر وہ چڑیا آپ کے ہاتھ نہیں آتی، فوراً ہی بھاگتی ہے۔ بہت زبردست بات ہے یہ۔ ہم دنیا کے اندر کہاں کہاں جاتے ہیں، ایک ایگزامپل اسی سے ملتا جلتا، یہ پورا جسم ہے نا، اس کے علاج کے لیے اپائنٹمنٹ، یعنی پہلے سے ہی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی، اور اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ، آج کل مہینے پہلے ہی یا ایسے ہی 15 دن پہلے ہی ڈاکٹر کی اجازت لینا، اس کا وقت لینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک انسان 15 دن پہلے، مہینہ پہلے ڈاکٹر سے وقت لیتا ہے، پھر بھی جب وقت مقرر آیا اور وہ وہاں پہنچا تب 1 گھنٹہ دیر ہو رہی ہے، 2 گھنٹہ دیر ہو رہی ہے، تو کیا اٹھ کے بھاگے گا؟ بیٹھے گا نا؟ ہم اور آپ بیٹھتے نہیں بیٹھتے ڈاکٹروں کے پاس، پیسہ دے کے بھی بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ 15 دن پہلے موعد لیا ہوا ہے تو بھی بیٹھتے ہیں۔ یہ جسم دوا کے بغیر نہیں رہے گا، یہ ناقص عقل کہتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے وہاں پر ہم وقت پورا دیتے ہیں، تاخیر ہو جائے شور مچانے سے کس کا نقصان ہوگا؟ فوراً عقل پہ زور دے کر کے ایک انسان سوچتا ہے جھگڑا بھی کروں گا، بولوں گا بھی، لیٹ بھی کروں گا، میرا ہی نقصان ہے نا، دوبارہ اس کے پاس ہی آنا پڑے گا، اس لیے بیٹھے رہو۔ لیکن روح کا علاج ہے نا، روح کے علاج کے لیے جب اس طرح کے گھر میں ایک انسان آتا ہے، رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مغرب کی نماز ہوئی یا ایسے ہی تراویح ہوئی تو جیسے قیدی قید سے رہا ہوتے ہیں نا، ابھی کہا وہ چھوٹی سی چڑیا پنجرے سے آزاد ہوئی، کیسے اڑ کے بھاگتی ہے، ویسے ہی آج کل ہم اور آپ مسجد سے بھاگتے ہیں، یہاں نہیں بیٹھتے۔ ابھی سلام پوری طرح نہیں پھرتا ہے کہ انسان پہلے ہی سلام پھر لیتا ہے، اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا۔ کیوں؟ مومن کے لیے مسجد ویسے ہی ہے جیسے مچھلی ہے پانی میں،
مچھلی کے لیے پانی ہے، تو ہم اپنے روح کے علاج کے لیے کیوں نہیں انتظار کرتے ہیں، کیوں شور مچاتے ہیں یہاں پہ؟ اور پھر دیکھیے یہاں بیٹھنے کا فائدہ، 4445 صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے جب تک آپ وہاں موجود ہیں، نورانی مخلوق آپ کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ یہاں بیٹھ کر کے ہم اور آپ صرف فائدہ ہی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی وہ مخلوق جن کی دعا مستجاب ہے، جو کوئی گناہ کرتی ہی نہیں، نعوذ باللہ، بالکل پاک صاف ہے گناہ سے، معصوم عن الخطا ہے، ان کی دعا ہمیں ملتی ہے، پھر بھی ہمیں یہاں نہیں بیٹھنا۔ اب یہ رمضان کچھ لوگ نا صرف کھانے کے لیے سمجھتے ہیں، بس رمضان آیا اچھے پکوان اور اچھے کھانے ہم کو کھانے ہیں، یہ آخری دنوں میں بھی لوگ جگہ جگہ کھانے کے لیے ہی جائیں گے، اور پھر اپنے گھرانے میں بیویوں سے کہیں گے ہاں اگر آج یہ دن ہے تو آپ یہ بنائیے، رات ہے جگنے کی تو ایسی ایسی ڈشز ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ صرف رمضان سے فائدہ کھانے کا ہی اٹھاتے ہیں، اور جو جس نیت سے رمضان میں آتا ہے نا رمضان اس کو وہی دیتا ہے۔ کچھ لوگ گیمنگ کرتے ہیں اور تگلر یا اس طرح سے دوسرے جو بھی ہیں فحش مناظر جنہیں اسلام کا نام دے دیا گیا، وہ سب شیطانی مناظر ہیں، شیطانی فلمیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، رمضان سے صرف ان کو وہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ سوتے ہیں، رمضان سے صرف ان کو سونا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بدگوئی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یا ایسے ہی در در نگر نگر گھوم کر کے ان سے کچھ وصول کرتے ہیں، رمضان سے ان کو وہی ملتا ہے۔ جو لوگ رمضان سے تقوی لیتے ہیں رمضان انہیں تقوی عنایت کرتا ہے۔ جو لوگ رمضان میں رمضان کے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس طرح کے گھرانے میں محبوس ہو کے رہتے ہیں۔ ابھی نہیں کیا تو کب کیا بھائی؟ موسم آتا ہے نا تجارت کا، تاجر کہتا ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ ہم اور آپ رمضان میں کیوں نہیں دین پر زیادہ عمل کرتے؟ دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہاں جہاں انسان کھانے کے لیے گیا اس کو بتایا گیا ابھی آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کے کھانے کا ذائقہ زبان نے چکھ لیا ہے، فیملی سمیت ہم آئے ہیں، 1 گھنٹہ پورا انتظار کریں گے، پیسہ بھی دینا ہے، 1 گھنٹہ انتظار بھی کرنا ہے۔ وہاں 1 گھنٹہ نہ پیر کے اندر کوئی تکلیف ہے، نہ عقل کے اندر کوئی تکلیف ہے، انسان پوری طرح ریڈی ہے، اور کس طرح کے مناظر ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے دھکے مار کے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے مار کے جا رہا ہے، اس طرح کے مناظر، اور وہاں انسان پیسہ بھی دے رہا ہے، 1 گھنٹہ انتظار کر رہا ہے کھانا کھانے کے لیے، مسجد میں مفت میں بیٹھا ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر کے قول کے مطابق جو انہوں نے دوسرے علماء کے اقوال فتح الباری میں نقل کیے، اور امام ابن بطال کے مطابق کسی کو اگر فری میں اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہو یا معاف کروانے ہو تو اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو، اللہ کا بندہ نماز پڑھے مسجد میں بیٹھا رہے، مفت میں اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی شرح لکھنے میں جنہوں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ ماہر منوایا، علماء میں ایک بڑا نام ہے حافظ ابن حجر کا، انہوں نے کہا ہے اس طرح کی حدیث جو پہلے بیان کی گئی کہ ایک نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھتا ہے اپنی جگہ پہ اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، یہ وہ نمازی ہے جو مفت میں اللہ کی مغفرت حاصل کر رہا ہے۔ اگر وہ زبان سے حرکت بھی نہیں کرے گا نا، صرف نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا وضو سلامت ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ زبان نہ بھی ہلائے، سبحان اللہ نہ پڑھے، الحمدللہ نہ پڑھے، اللہ اکبر نہ پڑھے، جبکہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کرے ایسے ہی بیٹھا رہے تو بھی فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کریں گے۔
ہم دنیا میں فلائٹ کے لیے، پلین کے لیے، بینکوں کی لائن کے لیے، کھانے کے ریسٹورنٹ کے لیے جگہ جگہ اپنا پورا وقت دیتے ہیں، انتظار، پورا تحمل برداشت کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے گھر میں ہم انتظار اور تحمل انتظار تحمل نہیں کرتے یا وقت برداشت نہیں کرتے؟ یہاں پر وقت دینا ہمارے ایمان کی جلا ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ یہاں پر وقت دینا ہمارا تقویٰ ہے۔ یہاں پر وقت دینا فرشتوں کی دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت ہے۔ اس لیے جو لوگ طاقت رکھتے ہو، گزارش ہے ان سے اعتکاف کی عبادت کو ضرور عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ یہ اعتکاف کی عبادت ان کے ایمان کے اندر بہت برکت اور اضافے کا باعث ہوگی، اور زندگی کے اندر جن مشکلات کا، اذیتوں کا، تکلیفوں کا سامنا ہے، اس طرح کی عبادت کی برکت سے ان تمام تر تکلیفوں کو اللہ ختم کرے گا، اللہ مٹائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں مسجد کی اہمیت سمجھنے، اور ایسے ہی یہاں پر جب بھی ہم عبادت کے لیے آئیں تو پھر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے، دعائے مغفرت اور رحمت جو فرشتوں کی طرف سے کی جاتی ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔